अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। मुरीद के कितना बड़ा सानिया था, अब आहिस्ता आहिस्ता बिल्ली थैले से बाहर आना शुरू हो गई है। कितना बड़ा मास्केर वहाँ पर हुआ, क्या हुआ, कितनी देर तक ऑपरेशन जारी रहा, ऑपरेशन के बाद आइनी शाहिदीन ने वहाँ पर क्या देखा और पुलिस ने किस अंदाज में कार्रवाई की। हाफिज साद रिजवी अचानक कहाँ गायब हो गए और पुलिस ने जब ऑपरेशन करना था तो उससे पहले उन्होंने क्या-क्या रैकी की थी। ये एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, मैं अपने इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। उसके साथ दूसरी बड़ी खबर है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की सिक्योरिटी को लेकर। जी हाँ, उनकी सिक्योरिटी को लेकर पहले भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि जिस तरह उनके ज़हन में कोई अभाव नहीं है टीएलपी को लेकर और जिस तरह उनकी काबीना ने फ़ैसला किया है और ये फ़ैसला किया है कि स्पेयर नहीं किया जाएगा, क्रश कर दिया जाएगा, पाबंदी लगा दी जाएगी। वफाक को लिख भी दिया था और वफाक ने उस पर मनोअन अमल भी किया और टीएलपी को कल अदम करार दिया। अब इनके रहनुमाओं को 4 शेड्यूल में डाल दिया गया है, टीएलपी फर्स्ट शेड्यूल में है, अकाउंट मुंजमद है। जो भी इनकी सिफारिश करेगा या इनको फंड देगा उसके खिलाफ ही सख्त एक्शन लिया जाएगा। सोशल मीडिया पर जो उनकी बात करेगा उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। जो फसाद या इंतशार फैलाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ भी जो रियासती अदारे हैं वो एक्टिव होंगे। जो इनके बैनर और पोस्टर्स लगाएंगे उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। ये सारी डिटेल थी। उसके बाद ये बातें हो रही थी कि अब मरियम नवाज़ साहिबा की जान को ख़तरा लाहिक हो सकता है, ख़ासतौर पर सिक्योरिटी खदशात पैदा हो गए थे। तो अब एक खबर सामने आई है कि वाकई जो उनकी सिक्योरिटी है उसकी स्क्रीनिंग की जा रही है। ये जिस सहाफ़ी ने खबर दी है ये वही सहाफ़ी हैं कि जिन्होंने पिछले दिनों अज़मा बुहारी साहिबा से सवाल कर दिया था कि इतना बड़ा ऑपरेशन था और पुलिस की नफरी तैनात थी और आप कहते हैं पुलिस की गाड़ी गायब करके ले गया। क्या वो छोटी गाड़ी थी कि जो अपनी पॉकेट में डाल कर ले गए और अभी तक हाफिज साद का क्यों मालूम नहीं हो रहा। तो जिस पर अज़मा बुहारी साहिबा ने ये कहा था जी कि अगर किसी शख्स ने इंसानी ढाल बनाई हो तो फिर हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा जानी नुकसान ना हो, तो हमने अपने अंदाज से कुछ ना कुछ करना है। सिक्योरिटी टीमें तश्कील दी गई हैं। तो ये पूरी खबर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इन 2 खबरों पर आने से पहले आप एक ये तस्वीर देखें। ये अल्लामा अवैस अहमद नूरानी साहब हैं और जिस तरह की सोशल मीडिया पर कुछ मसाजिद को या शहीद करने की खबरें सामने आ रही थी, वीडियोज़ थी, तस्वीर थी, तो उस पर उन्होंने ये एक ट्वीट किया है, मस्जिद की तस्वीर लगाई है और ये कहा है जी कि पता नहीं किसको खुश करने की ये कोशिश कर रहे हैं और रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो सबका पैगाम है। उन्होंने लिखा है अवैस अहमद नूरानी साहब ने। और फिर चलें अब उलमाए कराम इस हवाले से बातें करना तो शुरू हो गई हैं या खुलकर सामने आ रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता। जो मैंने ज़िक्र किया है कि ये बिल्ली थैले से बाहर आएगी। जो सानिया मुरीद के है उस हवाले से जो डिटेल सामने आई है, ये डिटेल दी है आसिफ चौधरी साहब ने, डॉन के क्राइम रिपोर्टर हैं। ये वही आसिफ चौधरी साहब हैं जिन्होंने सबसे पहले ये खबर दी थी कि हाफिज़ साद रिज़वी और अंस रिज़वी पुलिस की तहवील में नहीं है, उनकी हिरासत में नहीं हैं। उसके अलावा उनके जो नाम जायदादें थीं, उनके जो एसेट्स थे, उनकी जो बेनामी जायदादें थीं, उनके जो अकाउंट थे, उस हवाले से सारी डिटेल दी थी आसिफ चौधरी साहब ने। तो ये उसकी एक फ़ॉलो अप स्टोरी है, लेकिन उन्होंने की है अब सानिया मुरीद के हवाले से। और जो उनकी स्टोरी है वो डेली डॉन में छपी है, आज की तारीख में है। आप जाके विज़िट भी कर सकते हैं, आप ये देख भी सकते हैं। साथ-साथ मैंने थोड़ा-सा इसका उर्दू तर्जुमा किया है, लेकिन जो खबर है वो बेसिकली ये है कि 10,000 के करीब जो पुलिस एहलकार थे वो वहाँ पर तैनात थे, जिसमें कुछ एफसी एहलकार भी थे और एक बारी नफरी थी। और ऑपरेशन से पहले वहाँ पर बाकायदा उस एरिया की स्क्रीनिंग होती रही। और एक दिलचस्प बात इस खबर में ये भी बताई गई है कि जब भी इससे पहले ऑपरेशन हुए तो ये जो लब्बैक के कारकुनान थे या कोई भी था वो अमरीके की तंग गलियों में फरार हो जाते थे। लेकिन इस बार तो बाकायदा तौर पर उन गलियों की, छोटी-छोटी गलियों की भी जो है वो स्क्रीनिंग की गई थी और हर जगह पुलिस एहलकार, चाहे वो वर्दी में थे, सिविल में थे, वो भी तैनात थे। लेकिन इस खबर का सबसे अहम जो नुक्ता है वो आखिरी नुक्ता है। और ये जो ऑपरेशन है वो बताया जाता है कि 3:30 बजे यानी फजर से कुछ देर पहले, फजर की नमाज की कुछ देर पहले ये ऑपरेशन शुरू हुआ था और तकरीबन 7 बजे तक कहते हैं कि ये ऑपरेशन जारी रहा। तकरीबन ये भी कहा जाता है कि 3 घंटे या 3.5 घंटे तक ये ऑपरेशन
جاری رہا وہاں امریکہ میں۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہوا وہ بھی آصف چودھری صاحب نے اپنی سٹوری میں بتایا ہے کہ بار بار پولیس یہ کہتی رہی کہ سرنڈر کر دیں اور اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیں، لیکن پھر اچانک پولیس ذرائع نے یا ایک اعلیٰ افسر نے جو اس آپریشن میں شریک تھے ان کو یہ بتایا کہ آگے سے وہ حیران ہو گئے کہ ان پر فائرنگ باقاعدہ شروع کی گئی۔ پہلے تو گلیلیں تھیں اور پتھر تھے، جو اوور ہیڈ برج تھا اس کے اوپر سے مارے جا رہے تھے، اور پھر وہ مار کر چھوٹی چھوٹی گلیوں میں غائب ہو جاتے تھے۔ لیکن جب اچانک یہ دیکھا کہ آگے سے فائرنگ ہونا شروع ہو گئی ہے تو پھر جو ہے وہ پولیس کو ایکشن لینا پڑا۔ تو جو اس کا لاسٹ پورشن ہے میں نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ جب آپریشن بالآخر صبح تقریباً 7:30 بجے ختم ہوا، صبح 7:30 بجے 3:30 تقریباً آپ یہ کہہ لیں 4 5 6 7 4 گھنٹے تک یہ آپریشن جاری رہا، تو پولیس نے لاؤڈ سپیکر پر کئی اعلانات کیے جن میں علاقے کے رہائشیوں کو اپنے گھروں کے اندر رہنے کی ہدایت دی گئی۔ کئی گھنٹوں بعد جب لوگوں کو آخرکار باہر آنے کی اجازت ملی تو انہوں نے دیکھا کہ سڑکوں اور گلیوں میں ہزاروں کارتوس اور گولیوں کے خول بکھرے پڑے ہیں، جبکہ احتجاجی کیمپ کے مقام پر خون کے دبے بھی موجود ہیں۔ یعنی آصف چودھری صاحب عینی شاہدین کو کوٹ کر رہے ہیں کہ جب اعلان ہوا آپریشن کے وقت اور اس کے بعد کہ اپنے گھروں میں رہیں، اور جب آپریشن مکمل ہو گیا اور کچھ رہائشی جو ہیں وہ گھروں سے باہر آئے تو انہوں نے پھر کیمپ کی جگہ پر کیا دیکھا، سڑکوں پر کیا دیکھا، ہزاروں کارتوس اور گولیوں کے خول، جبکہ کیمپ کے مقام پر خون کے دبے۔ مریدکے کے ایک تاجر جنہوں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی نے روزنامہ ڈان کو بتایا کہ جب وہ صبح جائے وقوعہ پر پہنچے تو فضا میں دھوئیں اور بارود کی تیز بو رچی ہوئی تھی۔ دھوئیں اور بارود کی تیز بو، سڑک ملبے سے اٹی ہوئی تھی، یعنی جو سڑک ہے وہ ملبے سے اٹی ہوئی تھی۔ اب وہ ملبے سے اٹی ہوئی اسی سے کیا مراد ہے، یعنی سڑک کے اوپر کیا کیا ملبہ پڑا ہوا تھا، وہ کچھ فوٹیجز وغیرہ بھی سامنے آ رہی ہیں، تو اسے پھر ملبہ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ سڑک جو ہے وہ اس ملبے سے اٹی ہوئی تھی، جن میں کئی جلی ہوئی گاڑیاں بھی شامل تھی جو پہچاننے کے قابل نہیں رہی تھیں۔ وہ فوٹیج آپ نے دیکھی ہوگی کہ جلی ہوئی گاڑیاں۔ حیران کن طور پر انہوں نے بتایا کہ وہاں ٹی ایل پی کے کسی کارکن کا کوئی نشان نہیں تھا۔ یعنی جو تاجر ہیں جنہوں نے ڈان کو کہا ہے کہ میرا نام شو نہ کیجیے گا، انہوں نے حیران کن طور پر یہ بھی بتایا کہ جب وہ وہاں جائے وقوعہ پر پہنچے تو وہاں پر ٹی ایل پی کے کسی کارکن کا نشان نہیں تھا، نہ ہی کوئی زخمی یا ہلاک ہونے والا شخص دکھائی دیا۔ حالانکہ پولیس کے ساتھ یہ جرب 4 گھنٹے تک جاری رہی۔ دیکھیں وہ بھی شکوک و شبہات اس میں انہوں نے بھی ڈالے ہیں کہ 4 گھنٹے تک یہ جھڑپ پولیس کے درمیان جاری رہی، لیکن جب وہ عینی شاہد جائے وقوعہ پر پہنچے تو انہیں کوئی نام و نشان نہ ملا، کوئی کارکن نہیں تھا، کوئی زخمی نہیں تھا۔ اموات کی تعداد کے حوالے سے ابہام برقرار ہے، لیکن مریدکے کے آہستہ آہستہ معمول کی زندگی کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اس کے باوجود علاقے کے رہائشی اب بھی اس المناک رات کے واقعات پر یقین نہیں کر پا رہے کہ جو وہاں کے رہائشی ہیں وہ یقین نہیں کر پا رہے کہ یہ کتنا بڑا المناک واقعہ تھا، حادثہ تھا، سانحہ تھا۔ تاہم وہ جو فضاؤں میں خوف تھا، ہراس تھا، وہ بارود کی جو بو رچی تھی، وہ سڑک پر ملبہ تھا، سڑک ملبے سے اٹی ہوئی تھی، جائے وقوعہ پر کیمپ کے مقام پر خون کے دبے تھے، کوئی مریض نہیں تھا، کوئی ڈیڈ باڈی نہیں تھی۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ہر کوئی جاننے کی کوشش کر رہا ہے، بما حافظ سعد رضوی کے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں، ابھی کیا سرائیاں ہیں، ٹیوے لگائے جا رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان جس کو کل عدم قرار دیا گیا ہے، اس کی جانب سے بھی کوئی ابھی سٹیٹمنٹ اس طرح کی سامنے نہیں آئی کہ ایگزیکٹ ان کے کارکنان کی تعداد کتنی ہے۔ یہ تو 200 سے اوپر بھی چلے جاتے ہیں، لیکن ایگزیکٹ تعداد جب سامنے آئے گی تب ہی اس پر بات ہوگی۔ اب آتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی سیکیورٹی کے حوالے سے۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ جب یہ سانحہ مریدکے ہوا اور مریم نواز نے اجلاس کی صدارت کی اور بعد میں کل عدم قرار دینے کی سفارش کی، وفاق کو سمری بھیج دی، اس کے بعد ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی، اور ایک نوجوان نے ٹویٹ بھی کر دیا تھا اور ممتاز قادری کا حوالہ بھی دیا تھا کہ کیا ان کی سیکیورٹی میں، شہباز شریف اور مریم نواز کی سیکیورٹی میں کوئی اس طرح کا نہیں ہے۔ تو بعد میں ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی
اور ان کے والدین نے پھر ویڈیو جاری کی تھی کہ ہمارے بیٹے کو معاف کر دیں۔ یہ ندیم چودھری صاحب نے خبر دی ہے، اور ندیم چودھری صاحب وہی ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں عظمہ بخاری صاحبہ سے سوال کیا تھا پریس کانفرنس میں، جس کا میں نے ذکر بھی کیا اور تفصیلاً اس پر ویلاگ بھی کیا۔ ندیم چودھری صاحب کی خبر کے مطابق مریم نواز کے تمام سیکیورٹی اہلکاروں کی اسکریننگ شروع کر دی گئی۔ اسکریننگ جاتی عمرہ سے وزیر اعلیٰ آفس تک تمام اہلکاروں کی جا رہی ہے۔ اب مختلف کیمپ آفسز بھی ہیں، تو تمام اہلکاروں کی وہ بتا رہے ہیں ان کی خبر کے مطابق کہ اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ صرف سیکیورٹی اہلکاروں بلکہ دیگر عملے کی بھی اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ اب ایوان وزیر اعلیٰ کا وہ جو ان کے کیمپ آفسز ہیں ان کا الگ سے بھی عملہ ہوتا ہے، تو نہ صرف سیکیورٹی گارڈ ہوگی بلکہ عملے کے ایک ایک فرد کی اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی سٹاف اور دیگر سٹاف کی اسکریننگ کالعدم مذہبی جماعت سے تعلق کی بنیاد پر کی جا رہی ہے۔ تمام سٹاف کو چیک کیا جا رہا ہے کہ ان کا کالعدم مذہبی جماعت سے کوئی تعلق تو نہیں۔ چیکنگ کے بعد مشتبہ اہلکاروں کو جاتی عمرہ اور سی ایم آفس کی سیکیورٹی سے ہٹا دیا جائے گا۔ اسکریننگ اور چیکنگ مذہبی جماعت کے خلاف حالیہ آپریشن کے بعد کی جا رہی ہے۔ یعنی وہ ندیم چودھری صاحب کے خبر کے مطابق کہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو کالعدم جماعت ہے یعنی ٹی ایل پی، ان کے ساتھ تو کسی سیکیورٹی اہلکار یا وزیر اعلیٰ ہاؤس کا جو عملہ ہے اس کی وابستگی تو نہیں ہے، وہ اس طرح کی سوچ تو نہیں رکھتا۔ یہ باقاعدہ اسکریننگ کی جا رہی ہے اور چیک اینڈ بیلنس رکھا جا رہا ہے، اور چیکنگ بھی ہے، اور عملے پر بھی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ بہت سخت سیکیورٹی ہے، یعنی ان پر بھی چیک ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کس سے بات کریں۔ ظاہر ہے یہ چیزیں جو سیکیورٹی کو سمجھتے ہیں وہ تو جانتے ہیں پھر کس انداز سے سیکیورٹی، کچھ اس طرح کی اطلاعات بھی تھیں کہ آپ کو حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ نہ صرف مریم نواز صاحبہ کا ہے، عظمہ بخاری صاحبہ کے حوالے سے بھی ہے کہ جس طرح انہوں نے کھل کر بات کی، ان کے ذہن میں بھی کوئی ابہام نہیں تھا، تو ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کچھ اطلاعات ہیں کہ ان کی سیکیورٹی کو بھی ٹائٹ کیا گیا ہے، ان کی بھی اس طرح کی موومنٹ نہیں ہے جس طرح معمول کے مطابق ہوتی تھی۔ اگر کسی فنکشن میں بھی جانا ہے تو پہلے سیکیورٹی جو ہے اس سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ معاملات ہیں، مزید جو چیزیں سامنے آئیں گی یا خبریں سامنے آئیں گی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔